أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. صدق الله العظيم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. الله الله والله والله الله الله والله الله 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 والله Allah
اور تمہیں حاکم برایا، تمہیں قاسم ہدایا، تمہیں حاکم برایا، تمہیں قاسم ہدایا، تمہیں 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 شافع خطایا، تم سکون آیا، تم سکون آیا۔ اللہ 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 اور یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے کھالے، بولے سدرا والے چمنے جہاں کے کھالے، سبھی پہلے چھان ڈالے، سبھی پہلے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یقین بنایا، تجھے یقین بنایا۔ اللہ 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 ہمیں رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، ہمیں رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، در روضہ کے مقابل، در روضہ کے مقابل، وہ ہمیں نظر تو آیا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا۔ اللہ 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 سبحان اللہ۔ محفل نعت کا پروگرام جاری ہے، تلاوت اور حمد باری تعالیٰ ہوئی۔ اس محفل نعت میں جو کلام پڑھے جاتے ہیں اس میں استغاثے ہوتے ہیں، التجائیہ بھی اشعار پڑھے جاتے ہیں۔ اچھی نیت کے ساتھ اگر ہم سب شامل رہیں گے تو انشاءاللہ بہت ثواب ملے گا۔ اور التجائی شعر پڑھ رہا ہے، ہم بھی اس میں شامل ہو جائیں۔ گویا وہ کہہ رہا ہے کہ میں مدینے کی مجھے آرزو ہے،
تو اپنے دل میں بھی پیدا کریں کہ میرے دل میں بھی مدینے کی آرزو ہے۔ کون ایسا مسلمان ہوگا جس کی یہ تمنا نہیں ہوگی کہ اسے مدینے کی حاضری نہ ہو؟ ہر ایک مسلمان چاہتا ہے کہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار دیکھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیارا پیارا کعبہ دیکھے، مکہ اور مدینہ کی زیارت کرے۔ تو یہ اس طرح کے جب اشعار پڑھے جائیں التجائیہ، تو آپ اپنے طور سے گویا بارگاہ سرور کونین میں درخواست پیش کریں کہ یا رسول اللہ ہمارا بھی بلاوا آ جائے، ہم بھی گنبد خضرا دیکھیں اور ہم بھی مدینہ منورہ کی مبارک پاکیزہ پاکیزہ فضاؤں میں سانس لینے والے بن جائیں، حاضر دربار مقدس ہو جائیں۔ اللہ یہ حاضریاں ہماری قبول ہو جائیں اور اللہ کی بارگاہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں استغاثے پیش کریں۔ وہ اشعار جب ہوں تو وہ اشعار جو ہیں وہ آپ اپنے طور پر یعنی یوں حکایت کریں کہ گویا یہ میری جانب سے بارگاہ سرور کونین میں پیش کیا جا رہا ہے۔ کلام اعلیٰ حضرت انشاءاللہ پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، انشاءاللہ یہ سنیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو، کاٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، کاٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، یوں کی چلی جیے کہ جگر کو خبر نہ ہو، یوں کی چلی جیے کہ جگر کو خبر نہ ہو، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، ایسا گھما دے ان کی ولا میں خدا میں، ایسا گھما دے ان کی ولا میں خدا میں، ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو، ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو، ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جگہ، ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جگہ، گزرا کرے بسر پہ پدر کو خبر نہ ہو، گزرا کرے بسر پہ پدر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو
گزر کو خبر نہ ہو۔ سبحان اللہ، کلام امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سنت کی سعادت حاصل ہوئی۔ یہ اشعار جو ہیں نعتی اشعار، یقین مانیے یہ حمدی اشعار، یہ شعر بعض اوقات جب ہم سنتے ہیں تو وہ بعض اشعار دل میں ہلچل پیدا کر دیتے ہیں، بعض شعر آنسوؤں کی صورت میں گویا اپنی آنکھوں سے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ شعر تو وہ پڑھ رہا ہوتا ہے مگر کیفیت دوسرے پر طاری ہوتی ہے، کیونکہ ذکر ہے مدینہ منورہ کا، ذکر ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے رخ انور کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات کا، اور کبھی کبھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو اشعار ہیں نا، یہ دل پر بڑا گہرا اثر ڈالتے ہیں، جس کی صورت جو ہے وہ آنکھوں پر پڑتی ہے اور آنکھیں بہہ آتی ہیں۔ تو یہ صورت جب پیدا ہوتی ہے جب بہت توجہ کے ساتھ کوئی کلام سنا جائے، اس کو سمجھا جائے کہ کیا پڑھا جا رہا ہے، کیا کہا جا رہا ہے۔ اتنے بڑے امام نے اپنا قلم اٹھا کر جب وہ کلام لکھتے ہیں امام الانبیاء کی شان میں، ایک ایک لفظ گویا چنے ہوئے ہیں، اور یہ خاندان اعلیٰ حضرت پورا آپ دیکھیں تو ان کے اگر کلام سنیں گے آپ، سبحان اللہ، تو یہ تمام باتیں آپ کو ان کے اعلیٰ اولاد میں بھی نظر آئیں گی۔ آج انہی کے صاحبزادے مولانا مصطفیٰ رضا خان کا ایک کلام ہے، بہار جاں فضا تم ہو۔ توجہ رہے گی، سنیں گے، اور انشاءاللہ جب اس طرح سنیں گے تو آنکھیں بھی بہہ اٹھیں گی انشاءاللہ الرحمن، اور دل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد سے جگمگا جائے گا۔ آئیے کلام سنتے ہیں مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ بہار جاں فضا تم ہو، نسیم داستاں تم ہو۔ بہار جاں فضا تم ہو، نسیم داستاں تم ہو۔ بہار باغ رضوان تم سے ہے، زیب جناں تم ہو۔ حقیقت سے تمہاری جز خدا اور کون واقف ہے۔ حقیقت سے تمہاری جز خدا اور کون واقف ہے۔ کہے تو کیا کہے کوئی، چنی تم ہو، چنا تم ہو۔ کہے تو کیا کہے کوئی، چنی تم ہو، چنا تم ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو وزیر اس دنیا میں اور دو وزیر آسمانوں میں ہیں۔ دنیا میں صدیق و عمر ہیں رضی اللہ تعالی عنہم، اور آسمانوں میں جبریل اور میکائیل ہیں۔ اللہ صدیق جو وزیر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، اے صدیق میرا مرتبہ خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اسی طرف اشارہ ہے، حقیقت جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات و مرتبت کی، وہ سوائے خدا کے کوئی نہیں جانتا۔ جو بتا دیا وہ بتا دیا اور ان سے ہمیں مل گیا، مگر حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ
کہ پیارے حبیب فرماتے ہیں میری حقیقت ہے صدیق خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا، جتنا بتا دیا وہ تو جان لیا ہے. تو اس کی طرف اشارہ ہے. مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں حقیقت تمہاری جز خدا اور کون واقف ہے. حقیقت سے تمہاری جز خدا اور کون واقف ہے. کہے تو کیا کہے کوئی، چنی تم ہو چنا تم ہو. کہے تو کیا کہے کوئی، چنی تم ہو چنا تم ہو. اور خدا کی سلطنت کا دو جہاں میں کون دولا ہے. خدا کی سلطنت کا دو جہاں میں کون دولا ہے. تم ہی تم ہو، تم ہی تم ہو، یہاں تم ہو وہاں تم ہو. تم ہی تم ہو، تم ہی تم ہو، یہاں تم ہو وہاں تم ہو. تم ہی تم ہو، تم ہی تم ہو، یہاں تم ہو وہاں تم ہو. میں بے کس ہوں، میں بے بس ہوں، مگر کس کا تمہارا ہوں. میں بے کس ہوں، میں بے بس ہوں، مگر کس کا تمہارا ہوں. تہے دامن مجھے لے لو، پناہ بے کساں تم ہو. تہے دامن مجھے لے لو، پناہ بے کساں تم ہو. حقیقت میں نہ بے کس ہو نہ بے بس ہو نہ ناطاقت. حقیقت میں نہ بے کس ہو نہ بے بس ہو نہ ناطاقت. میں صدقے جاؤں مجھ کمزور کے تابو تواں تم ہو. میں صدقے جاؤں مجھ کمزور کے تابو تواں تم ہو. اور ہمیں امید ہے روزے قیامت کی رحمت سے. ہمیں امید ہے روزے قیامت ان کی رحمت سے. فرمائے ادھر آؤ نہ مایوس از جینا تم ہو. کہ فرمائے ادھر آؤ نہ مایوس از جینا تم ہو. ستمگاروں
کہا ہمت ریاضت کے ہی دن گئے بڑھاپے میں کہا ہمت جو کچھ کرنا اب کر لو ابھی نوری جوان تم ہو جو کچھ کرنا اب کر لو ابھی نوری جوان تم ہو بہارے جان فضا تم ہو نسیم داستاں تم ہو بہارے باغ رضوان تم سے ہے زیب جنان ہو۔ سبحان اللہ۔ مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کلام سماعت کیا ہم نے۔ ہماری محفل نعت یہ گلدستہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات کے بھی اشعار ہوتے ہیں اس میں، اور التجائیں بھی ہیں، آرزویں بھی ہیں، اور بعض اشعار ایسے ہوتے ہیں جس میں ہماری لیے نصیحت بھی ہوتی ہے، جیسے ابھی یہ کلام پڑھا جا رہا تھا، ریاضت کے یہی دن ہیں بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کچھ کرنا ہے اب کر لو ابھی نوری جوان تم ہو۔ نوری میاں ہمیں سمجھا رہے ہیں ابھی قیام بھی ہو سکتا ہے، ابھی رکوع بھی ہو سکتا ہے۔ دیکھیں مسجد میں جا کر جو کرسی پہ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں، کھڑے قیام نہیں کر سکتے، وہ سجدہ نہیں کر سکتے۔ آپ کو ابھی قدرت حاصل ہے قیام کرنے کی، رکوع کرنے کی، سجود کرنے کی، ذکر کرنے کی، تلاوت کرنے کی۔ جو کچھ کرنا ہے اب کر لو ابھی نوری جوان تم ہو، ابھی تو طاقت ہے کر لے، پھر ایسا نہ ہو کہ یہ ہمت اور طاقت ہماری کمزور ہو جائے، بلکہ ہمت اور طاقت تک اس عمر تک پہنچنا بھی ملے گا یا نہیں ملے گا، کیونکہ کئی لوگ تو جوانی میں ہی چلے جاتے ہیں، کئی ادھیڑ عمر میں چلے جاتے ہیں۔ تو گویا ہمیں سمجھایا جا رہا ہے جو کچھ کرنا ہے اب کر لو ابھی نوری جوان تم ہو۔ اللہ ہمیں عبادت کی، تلاوت کی، ریاضت کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ کلام جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت کا ذکر ہے، منور میری آنکھوں کو، منور میری آنکھوں کو میرے شمس الضحیٰ کر دیں، کیوں نہ کریں کہ ایک صحابی رسول جو ہے وہ جہاد میں ان کی آنکھ باہر نکل گئی تھی، وہ عطا کیا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دنیا کا کوئی شخص نہیں دے سکتا، بڑا سا بڑا سرجن نہیں دے سکتا، کہ ایسے آنکھ رکھی ہو باہر اور بغیر آپریٹ کے وہ آنکھ صحیح ہو جائے، کس نے کیا؟ جنہیں اللہ نے طاقت عطا کی ہے۔ نبی کریم نے اپنا لعاب دہن لگایا، آنکھ اسی جگہ رکھ دی، وہ آنکھ پہلے سے زیادہ دیکھنے لگی، بازو ٹوٹ گئے، آقا کے دربار میں حاضر ہو گئے نا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں عطا فرمایا ہے نا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے انگلیوں سے پانی کو جاری کیا، دنیا کی سائنس تحقیق کر لے، 1400 صحابہ نے انگشت مبارک سے جاری ہونے والا پانی سے وہ سب سیراب ہوئے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں کہ کیسی طاقت، کیسی قدرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی تھی۔ تو پھر ہم کیوں نہ کہیں، ہم آقا سے عرض کریں کہ منور میری آنکھوں کو میرے شمس الضحیٰ کر دیں۔ میری آنکھوں میں نور ہے، مگر میں چاہتا ہوں وہ نور بھی مجھے مل جائے جس سے میں مدینے کا جلوہ دیکھ لوں، وہ نور بھی مجھے مل جائے کہ میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر لوں۔ سبحان اللہ۔ منور میری آنکھوں کو میرے شمس الضحیٰ کر دے، منور میری آنکھوں کو میرے شمس الضحیٰ کر دے، منور میری آنکھوں کو میرے شمس الضحیٰ کر دے، غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف دوتا کر دے، غموں کی
دھوپ میں وہ سایہ زلف دوتا کر دے غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف دوتا کر دے جہاں پانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے جہاں پانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے نبی مختار کل ہے جسے جو چاہے عطا کر دے نبی مختار کل ہے جسے جو چاہے عطا کر دے نبی مختار کل ہے جسے جو چاہے عطا کر دے جہاں پانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے جہاں پانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے نبی مختار کل ہے جسے جو چاہے عطا کر دے نبی مختار کل ہے جسے جو چاہے عطا کر دے تمہارے ٹکڑوں پہ میرا گزارا آقا تمہارے ہی دربار کا میں منگتا جو تم سے نہ مانگو تو پھر کس سے مانگو آقا تمہارا تو سارا گھرانہ سبھی ہے نبی مختار کل ہے جسے جو چاہے عطا کر دے نبی مختار کل ہے جسے جو چاہے عطا کر دے مالک کو پاس کچھ رکھتے تو جہاں کے ہیں خزانے ان کے خالی ہاتھ میں نبی مختار کل ہے جسے جو چاہے عطا کر دے نبی مختار کل ہے جسے جو چاہے عطا کر دے منور میری آنکھوں کو میرے شمس و دعا کر دے جگہ میں ان کی چلتی ہے جگہ میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے زمین کو آسمان کر دے زمین کو آسمان کر دے سوریا کو سرا کر دے زمین کو آسمان کر دے سوریا کو سرا کر دے زمین پر ان کی چلتی ہے، ارے یہاں بھی ان کی چلتی ہے، وہاں بھی ان کی چلتی ہے۔ زمین میں رہتے ہوئے آسمان چاند کے آسمان پر دو ٹکڑے کر دیے۔ مولا علی مولائے کائنات کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈوبا ہوا سورج جو ہے وہ باہر نکال دیا، غروب ہو گیا تھا، کیونکہ یہاں بھی ان کی چلتی ہے اللہ کی عطا سے، اور وہاں بھی ان کی چلتی ہے ان کے کرم سے۔ یہ سارے معجزات ظاہر ہوئے تو ہم کیوں نہ کہیں جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے زمین کو آسمان کر دے زمین کو آسمان
کر دے سریا کو سرا کر دے زمین کو آسمان کر دے زمین کو آسمان کر دے سریا کو سرا کر دے نبی مختار کل ہے جسے جو چاہے عطا کر دے اور فضا میں اڑنے والے یوں نہ اترائے ندا کر دے فضا میں اڑنے والے یوں نہ اترائے ندا کر دے فضا میں اڑنے والے یوں نہ اترائے ندا کر دے وہ جب چاہے جسے چاہے وہ جب چاہے جسے چاہے وہ جب چاہے جسے چاہے اسے فرما روا کر دے وہ جب چاہے جسے چاہے وہ جب چاہے جسے چاہے اسے فرما روا کر دے منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحا کر دے اور نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے پدر مادر برادر بال جا ان پر فدا کر دے پدر مادر برادر بال جا ان پر فدا کر دے پدر مادر برادر بال جا ان پر فدا کر دے نبی مختار کل ہے جسے جو چاہے عطا کر دے کسی کو وہ ہنساتے ہیں کسی کو وہ رلاتے ہیں کسی کو وہ ہنساتے ہیں کسی کو وہ رلاتے ہیں کسی کو وہ ہنساتے ہیں کسی کو وہ رلاتے ہیں وہ یوں آزماتے ہیں وہ یوں آزماتے ہیں وہ یوں آزماتے ہیں وہ اب تو فیصلہ کر دے وہ یوں ہی آزماتے ہیں وہ اب تو فیصلہ کر دے منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحا کر دے منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحا کر دے اور مجھے کیا فکر ہو اختر میرے یاور ہے وہ یاور مجھے کیا فکر ہو اختر میرے یاور ہے وہ یاور مجھے کیا فکر ہو اختر میرے یاور ہے وہ یاور بلاؤں کو جو میری خود گرفتار بلا کر دے بلاؤں جو میری خود گرفتار بلا کر دے نبی مختار کل ہے جسے جو چاہے عطا کر دے نبی مختار کل ہے جسے جو چاہے عطا کر دے منور
میری آنکھوں کو منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحا کر دے غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف دوتا کر دے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سب کو سچی محبت عطا فرمائے۔ محبت نبی پانی کا ایک ذریعہ یہ نعتیہ اشعار کا سننا بھی ہے، نعتیں سننا ہے اور اس کو سمجھنا بھی ہے، کیونکہ ان نعتوں کے اشعار میں بسا اوقات کسی حدیث کی طرف اشارہ ہوتا ہے، کسی معجزے کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں توجہ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد سرائی کرنے اور اس کو سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ خوش نصیب ہیں وہ جو اللہ کا کلام پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں، اور وہ بھی خوش نصیب ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد سرائی سنتے ہیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ ہماری محفل نعت میں ایک مختصر بیان بھی ہوتا ہے۔ آج جو موضوع پر میں نے بات آپ سے کرنی ہے وہ پڑوسی کے متعلق ہے، پڑوس کے متعلق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے، مدنی چینل کے ناظرین توجہ سے سنیے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، گھر خریدنے سے پہلے پڑوسی تلاش کرو۔ کیسی پیاری نصیحت آپ نے اس حدیث پاک میں ہمیں ارشاد فرمائی۔ ہمارے ہاں عموماً ہمیں جب گھر خریدنا ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ گلیاں کیسی ہیں، سیوریج کا نظام کیسا ہے، پانی بجلی جو ہے وہ کیسا ہے، لائٹ پراپر آ رہی ہے نہیں آ رہی، 24 آور جو ہے واٹر سپلائی ہے یا نہیں ہے۔ تو ٹھیک ہے، یہ باتیں دیکھنی چاہیے، مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کیا وہ محلہ عاشقان رسول کا محلہ ہے، کیا پڑوس میں عاشقان رسول رہتے ہیں، عاشقان صحابہ رہتے ہیں، عاشقان اہل بیت رہتے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو سبحان اللہ، پھر ضرور گھر خریدا جائے، ہے نا۔ پھر اگر کچی پکی گلیاں ہوں، کچھ پانی کے اندر کمی ہو، کچھ گیس کے اندر کمی ہو تو کمپرومائز کر لیا جائے، مگر اگر ایسا محلہ نہیں ہے نا تو پھر کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں کہ صحبت جو ہے وہ اثر دیتی ہے اور صحبت برا بنا دیتی ہے اور اچھا بھی کر دیتی ہے۔ الصحبت مؤثرہ، صحبت اثر رکھتی ہے، تو اگر بری صحبت ہوگی تو پھر وہ آپ کی اولادوں کو بھی برا کر سکتی ہے۔ اس لیے جو ہے اچھے پڑوسی دیکھنے چاہیے، اچھا پڑوس دیکھنا چاہیے اور وہاں اپنا گھر لینا چاہیے۔ تو حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرتے ہوئے پہلے پڑوسی دیکھا جائے، پھر باقی سہولیات۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ یا ایک اور بھی پوائنٹ میں آپ کو بیان کرنے لگا ہوں، اس پر بھی توجہ رہے کہ جس طرح کوئی دوسرا ہمارا پڑوسی ہے اس طرح ہم بھی تو کسی کے پڑوسی ہیں، اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی پڑوسیوں کو فائدہ پہنچانے والے بنے، نہ کہ انہیں تکلیف دینے والے بنے، نہ کہ انہیں اذیت پہنچانے والے بنے۔ ہم اپنے ہمسایوں کا خیال رکھیں، ان کی خیر خواہی کریں، ہمسایوں کے ساتھ نیک سلوک کریں اور انہیں تکلیف سے بچانے کی پوری کوشش کریں۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک پڑوسی وہ ہوتا ہے جس کی دیوار ہمارے گھر کے دیوار کے ساتھ ملتی ہے، مگر اس کا دروازہ ہمارے دروازے سے دور ہوتا ہے۔ مثلا ہمارا گھر ایک گلی میں ہے اور ہمارا گھر کے بالکل پیچھے دوسری گلی کی جانب گھر ہے، تو دونوں گھروں کی پچھلی دیواریں آپس میں ملی ہوئی ہوتی ہیں، اگرچہ وہ ہمارے سامنے اس کا دروازہ نہیں ہوتا۔ یہ دور کا پڑوسی ہے، اور وہ پڑوسی جس کا دروازہ ہمارے گھر کے دروازے کے قریب ہے وہ قریب کا پڑوسی ہے۔ یعنی پڑوسی کا قرب یا دور ہونا یہ دروازے کے اعتبار سے ہے۔ جس کا دروازہ ہمارے دروازے کے قریب ہے وہ قریب کا پڑوسی ہے، جس کا دروازہ دور ہے وہ دور کا پڑوسی ہے۔ حدیث پاک میں ہے، جس کو روایت کیا ہے ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، فرماتی ہیں کہ ایک روز میں نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کیا، یا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم میرے دو پڑوسی ہیں، ان میں سے تحفہ کسے دیا کروں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا دروازہ تم سے قریب ہے۔ اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں، اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ پڑوس کا قرب دروازے سے ہوتا ہے، نہ چھت سے نہ دیوار سے۔ اگر ایک شخص کے مکان کی دیوار اور چھت ہمارے مکان سے ملی ہو مگر دروازہ دور ہو، اور دوسرے کی نہ چھت ملی ہو نہ دیوار مگر دروازہ قریب ہو، تو زیادہ قریب یہ دوسرا ہی مانا جائے گا۔ اس کی وجہ بھی ظاہر ہے کہ دروازہ قریب ہونے کی وجہ سے اس پڑوسی سے ملاقات زیادہ ہوتی ہے، اس سبب سے اس کے ساتھ میل جول بھی زیادہ ہوتا ہے، اور اس کے ایک دوسرے کے درد و غم میں دونوں جو ہے شرکت کا انہیں موقع بھی ملتا ہے۔ مفتی صاحب مزید فرماتے ہیں حدیث پاک کا مطلب یہ نہیں کہ دور والے پڑوسی کو بالکل نہ دو، مطلب یہ ہے کہ سب کو دیا کرو مگر قریب والے پڑوسی کو ترجیح دو۔ غرض اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ جس کا دروازہ ہمارے دروازے کے قریب ہے وہ قریب کا پڑوسی ہے۔ اور ایک حدیث میں تو یہاں تک ارشاد ہوا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایک صحابی کو حکم دیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ مسجد کے دروازے کے پاس جا کر یہ اعلان کرو، یہ اعلان کر دو کہ لوگوں سن لو 40 گھر پڑوس میں داخل ہیں۔ امام زہری فرماتے ہیں 40 گھر دائیں، 40 گھر بائیں، 40 گھر پیچھے اور 40 گھر آگے، اس طرح آپ نے چاروں طرف اشارہ فرمایا۔ اچھا پڑوسی تو بن گئے جناب، ہم کسی کے پڑوسی ہیں، کوئی ہمارا پڑوسی ہے، مگر پڑوسیوں کو تکلیف نہ دی جائے جناب، یہاں تک کہ پڑوسیوں کے جانوروں کو بھی تکلیف نہ دی جائے۔ اچھا پڑوسی بھی ایسا کام نہ کرے کہ اگر کسی فلیٹ میں رہ رہے ہیں جناب یا کسی ایسے مقام پر رہ رہے ہیں، اب میرا شوق ہے بکریاں پالنے کا، اب میں نے بکریاں باہر کھڑی کر دی جناب، اب اس سے بو بھی پیدا ہو رہی ہے، صفائی کا کوئی انتظام بھی نہیں ہے، انتظام کر بھی نہیں رہا، اب جناب وہ گزر رہے ہیں لوگ، ان کو تکلیف پہنچ رہی ہے، تو ہم تکلیف دینے والے نہیں، تکلیف سہنے والے تو بن جائیں، تکلیف دینے والے نہ بنیں۔ جہاں چاہے گاڑی کھڑی کر دی ہم نے، ان کی پارکنگ کے اندر اپنی گاڑی جا کے کھڑی کر دی ان کی اجازت کے بغیر، یہ بھی مجھے تکلیف پہنچانا ہے۔ جانور باندھ دیے، مرغا پالنے کا، مرغیاں پالنے کا بڑا شوق ہے جناب، اب جناب آپ کے گھر اتنے کنجسٹڈ ہیں، قریب قریب ہیں کہ 4 بجے اٹھ کر مرغ نے بانگ دینا شروع کر دی، اور آپ نے رکھا بھی اس کو گیلری کے اندر ہے، اور سامنے والا شخص اگر اس سے اذیت پا رہا ہے تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ایسی بہت ساری صورتیں ہیں۔ تو بہرحال ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ فلاں عورت رات بھر عبادت کرتی ہے۔ غور سے سنیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا فلاں عورت رات بھر عبادت کرتی ہے، دن میں روزہ رکھتی ہے، بڑی نیک ہے، صدقہ و خیرات بھی بہت کرتی ہے، مگر اپنی زبان سے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتی ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس میں کوئی بھلائی نہیں، وہ جہنمیوں میں سے ہے۔ صحابہ کرام نے ایک دوسری عورت کا ذکر کرتے ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ فلاں عورت ہے، وہ فرض نماز پڑھتی ہے، پنیر صدقہ کرتی ہے، کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتی، فرمایا وہ جنتی عورت ہے۔ تو نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، اپنی عبادت تو کر رہے ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کو تکلیف بھی پہنچا رہے ہیں۔ تو اگر آپ کی ذات سے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچ رہی ہے، یہ تو آپ نے خود غور کرنا ہے کہ کس کس ذریعے سے تکلیف پہنچ سکتی ہے۔ کبھی غور کیا ہم نے کہ کون سے ذرائع ایسے ہیں کہ جس سے مثلاً اگر ہم فلیٹ میں رہتے ہیں تو ہم جو ہے وہ نیچے والوں کے لیے رات کو 2 بجے 3 بجے ڈرل کر رہے ہیں، ایسا کام کر رہے ہیں کہ جناب نیچے والا بیچارہ وہ جاب کرنے والا شخص ہے اور اس کو تکلیف پہنچ رہی ہے، یا ادھم پچھاڑ کر رہے ہیں، رات کو 2 بجے جو ہے وہ اس کے اندر کھیل کود کیا جا رہا ہے، تو نیچے والا شخص ظاہر ہے اس سے پریشان ہوگا۔ غور کرتے چلے جائیں، سوچیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ اسی طرح آپ نے کچرے کے ڈھیر لگا دیے ہیں اور آپ کو اس بات کی پرواہ ہی نہیں ہے کہ وہاں مکھیاں جو ہیں بھن بھنا رہی ہیں، اور جو ہے وہ کئی دن کا کوڑا رکھا ہوا ہے، ہمیں کوئی غرض نہیں ہے کیونکہ ہماری طبیعت ہی ایسی ہے۔ ارے آپ کی طبیعت ایسی ہے مگر آپ کی اس کام سے دوسروں کو اذیت پہنچ رہی ہے۔ آپ کے یہاں شادی ہے اور 2 بجے تک آپ کے فنکشن چل رہے ہیں، آپ نے بڑے بڑے اسپیکر لگائے ہوئے ہیں جناب والا، اور پورا محلہ اس سے گونج رہا ہے، چھوٹا بچہ جو ہے وہ رات کو چونک جاتا ہے، ڈر کر اٹھ جاتا ہے اور جو ہے وہ رونا شروع کر دیتا ہے۔ اب بتائیں کہ شادی تو آپ کے گھر میں ہے اور دھما چکڑی آپ نے رات 2 بجے تک مچا رکھی ہے، اس سے جو ہے وہ آپ کا پڑوسی جو ہے وہ تکلیف میں ہے۔
تو آپ کسی کو تکلیف دے کر اپنی خوشیاں بٹور رہے ہیں. ایسا نہ ہو کہ کہیں آپ کو اس کی بد دعا لگ جائے یا اس کی اذیت سے جو ہے وہ آپ کسی تکلیف میں مبتلا ہو جائے. ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں ایک ہمسائے کی بکری ہمارے گھر داخل ہو گئی. اس نے روٹی منہ میں اٹھا لی. میں بکری کی طرف گئی اور میں نے بکری کے جبڑے سے روٹی کھینچ لی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے ایسا کرتے دیکھ لیا. فرمایا اے ام سلمہ بکری کو تکلیف دینا تجھے امان نہ دے گا, کیونکہ یہ بھی ہمسائے کو تکلیف دینے سے کچھ کم نہیں. اب سوچیے آپ کہ ہمسائے کے جانوروں کو بھی تکلیف نہیں پہنچا سکتے جناب, ٹھیک ہے, تو پھر ہمسائے کی بات کیا ہوگی. اللہ پاک کے ایک نیک بندے کے متعلق لکھا ہے کہ ان کے گھر میں چوہے بہت ہو گئے. تو دوستوں نے کہا یار آپ بلی پال لیں. تو اس نے کہا بلی سے کیا ہوگا. کہا بلی جب آئے گی تو چوہے خوف سے آئیں گے ہی نہیں. اس اللہ والے نے کہا کہ یہ بلی کی آواز سن کر جو ہے وہ چوہے دوڑیں گے تو پھر تو پڑوس میں چلے جائیں گے نا. تو جس چیز کو میں پسند نہیں کرتا وہ میں اپنے پڑوسیوں کے لیے کیسے پسند کروں کہ یہ تو محلے کے جو ہے وہ گھروں میں گھس جائیں گے چوہے. یہ تو اللہ والوں کا تھا معاملہ, اور ہمارا معاملہ تو یہ ہے کہ جناب میرے گھر میں گیس آنی چاہیے. میں نے ایسا میٹر اور ایسا انسٹرومنٹ لے لیا جناب کہ ساروں کی گیس میں کھینچ لوں گا جناب, ساروں کا پانی میں چوس لوں گا. کیا کر رہے ہیں آپ. یہ آپ تو تکلیف دینے والے نہیں ہیں, آپ تو تکلیف کو سہا جائے, تکلیف برداشت کرنے والے ہیں. تو نہ زبان سے نہ ہاتھ سے نہ کردار سے نہ گفتگو سے آپ تکلیف دینے والے نہ بنے, بلکہ آپ انہیں راحت دینے والے بنے. اللہ تعالی ہمیں اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھنے والا بنائے. محفل نعت کے اندر انشاءاللہ ہم کلام سنیں گے, کلام اعلیٰ حضرت اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے, زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے. بارگاہ رسالت میں عرض کر رہے ہیں آپ بھی ساتھ ہو جائیں. ہر مومن چاہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نورانی نور بار چہرے کی زیارت کرے خواب میں. آقا سے عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ عطا کر دیجئے نا, نقاب الٹ دیجئے آقا, اپنا دیدار کرا دیجئے. ان جذبات کے ساتھ ان اشعار کو سنیں گے انشاءاللہ تو پھر سننے کا لطف دوبالا ہوگا. اٹھا تو پردہ دکھا تو چہرہ, اٹھا تو پردہ دکھا تو چہرہ, اٹھا تو پردہ دکھا تو چہرہ, اٹھا تو پردہ دکھا تو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے. اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ, اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے. زمانہ تاریک ہو رہا ہے, زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے. زمانہ تاریک ہو رہا ہے, زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے. اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ,
باری جب میں ہے زمانہ تاریک ہو رہا ہے زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ میں میرے گب سے نقاب میں ہے اٹھا تو پیدا دکھا دو چہرہ بے چین ہوں دیدار کی خاطر اللہ میرے خواب میں آ جائے آقا اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری جب میں ہے زمانہ تاریک ہو رہا ہے زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ میں میرے کب سے نقاب میں ہے زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ میں میرے کب سے نقاب میں ہے اٹھا تو پیدا دکھا دو چہرہ اور انہی کی بو سمن گئے انہی کا جلوہ چمن گئے انہی کی بو جلوہ چمن ہے انہی سے گلشن مہک رہے ہیں انہی سے گلشن مہک رہے ہیں انہی کی رنگت گلاب میں سے گلشن مہک رہے ہیں انہی کی رنگت گلاب میں اٹھا تو پیدا دکھا دو چہرہ اور وہ گل لب ہزاروں جھڑتے پھول جیسے وہ گل لب نازک سے ہزاروں جھڑتے پھول جیسے گلاب گلشن میں دیکھے بلبل گلاب گلشن میں دیکھے بلبل یہ دیکھ گلشن گلاب میں گلاب گلشن میں دیکھے بلبل ارے یہ دیکھ گلشن گلاب
آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لبہائے مبارک کی کیسی شان ہے. گویا آپ جب کلام کرتے ہیں تو گلاب کی پنکھڑیوں سے بھی زیادہ نرم و نازک آپ کے لبوں کو حرکت ہوتی ہے. سبحان اللہ. اور گویا پھول جڑتے ہیں ہے نا. نبی کریم جب گفتگو کرتے ہیں تو وہ احادیث تلاوت کلام ربانی ہے نا، اللہ کا کلام سے اس لبہائے مبارک سے گویا پھول جڑ رہے ہیں. پھر بلبل سے کہتے ہیں بلبل تو نے گلشن میری باغ میں پھول تو بہت دیکھے ہوں گے، کبھی ایسا پھول دیکھا ہے جس میں سارا گلشن ہو، سارا باغ ہو؟ یہ اسی پھول کا ذکر ہو رہا ہے جو آمنہ کا پھول ہے. گلاب گلشن میں دیکھے بلبل، یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے. ایک ہی گلاب میں سارا گلشن جمع ہو گیا. وہ گل لب ہزاروں جھڑتے پھول جیسے گلاب گلشن میں دیکھے بلبل، یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے، گلاب گلشن میں دیکھے بلبل، گلاب گلشن میں دیکھے بلبل، یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، کھڑگ ملک نکیر سر پر، نہ کوئی حامی نہ کوئی یار، بتا دو آ کر میرے پیغمبر، بتا دو آ کر میرے پیغمبر کے ساتھ مشکل جواب میں ہے، بتا دو آ کر میرے پیغمبر. وہ سکیا سوال کی وہ صورت مغیب، اے غمزدوں کے حال سے آگاہ لے خبر، بتا دو آ کر میرے پیغمبر، بتا دو آ کر میرے پیغمبر کے ساتھ مشکل جواب میں ہے، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، اور خدا غضب پر کھلے گئے بدکاریوں کے دفتر، بچا لو آ کر شفیع محشر، بچا لو آ کر شفیع محشر، تمہارا بندہ عذاب میں ہے، بچا لو آ کر شفیع محشر. مجرم کو بارگاہ ہے
عدالت میں لائے گئے، تکتا بے کسی میں تیری راہ لے خبر، لے عمل کو ان کے عمل کام آئیں گے، آقا میرا گے کون تیرے سوا آغا لے خبر، خدا قہار ہے غضب پر، کھلیں گے بدکاریوں کے دفتر، بچا لو آ کر شفیع محشر، بچا لو آ کر شفیع محشر، تمہارا بندہ عذاب میں ہے، بچا لو آ کر شفیع محشر، تم نہ سنو گے تو میری کون سنے گا، اگر تم نہ کرو گے تو کرم کون کرے گا، بچا لو آ کر شفیع محشر، تمہارا بندہ عذاب میں ہے، اٹھا دو پردہ، دکھا دو چہرہ، کریم اپنے کرم کا صدقہ، لئیم بے قدر کو رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں ہے، تو رضا سے حساب لینا، مولا تو گدا سے حساب لینا، گدا بھی کوئی حساب میں ہے، اٹھا دو پردہ، دکھا دو چہرہ، آقا دیکھا دو چہرہ، دیکھا دو چہرہ، کہ نور باری حجاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے، کہ مغرب کب سے نقاب میں ہے، اٹھا دو پردہ، دکھا دو چہرہ، بندہ قادر کا بھی قادر بھی ہے، عبد القادر، بندہ قادر کا بھی قادر بھی ہے، عبد القادر، سر باطل بھی ہے، ظاہر بھی ہے، عبد القادر، عبد القادر جیلانی، 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 بندہ قادر کا بھی قادر بھی ہے، عبد القادر، بندہ قادر کا بھی قادر
قادر بھی ہے عبد القادر، سر باطن بھی ہے ظاہر بھی ہے عبد القادر، عبد القادر جیلانی عبد القادر، جیلانی عبد القادر، جیلانی عبد القادر جیلانی، مفتی شرع بھی ہے، قاضی ملت بھی ہے، مفتی شرع بھی ہے، مفتی شرع بھی ہے، مفتی شرع بھی ہے، قاضی ملت بھی ہے، اسرار سے ماہر بھی ہے عبد القادر، اسرار سے ماہر بھی ہے عبد القادر، سر باطن بھی ہے ظاہر بھی ہے عبد القادر، عبد القادر جیلانی 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 عبد العبد عرش کے مشکل غیر رضا لالا صدداغ بھی ہے، رش کے مشکل غیر رضا، رش کے مشکل غیر رضا لالا صدداغ بھی ہے، رش کے مشکل غیر رضا لالا صدداغ بھی ہے، رش کے مشکل غیر رضا، رش کے مشکل غیر رضا، رش کے مشکل غیر رضا لالا صدداغ بھی ہے، آپ کا واصف و ذاکر بھی ہے عبد القادر، آپ کا واصف و ذاکر بھی ہے عبد القادر، عبد القادر جیلانی 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 بندہ قادر کا بے قادر بھی ہے عبد القادر، بندہ قادر کا بے قادر بھی ہے عبد القادر، سر باطن بھی ہے ظاہر بھی ہے عبد القادر، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ اے پروردگار ہماری محفل نعت کو اپنے دربار میں قبول فرما، پڑھنے میں غلطی کوتاہی ہوئی ہو معاف کر دے، مولا نبی کریم علیہ السلام کی سچی محبت عطا فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں دیدار نصیب فرما، اے اللہ نبی پاک کے دربار کی ہم سب کو حاضری نصیب فرما، ہماری مغفرت کر دے، ہماری حاجات سے تو باخبر ہے، اے کریم کرم کر دے، اور اے اللہ ہم سب کی بے حساب مغفرت کر دے، بیماروں کو شفا دے، مقروضوں کو قرضوں سے نجات دے، بے اولادوں کو اولاد دے، تنگ دستوں کو فراغ دست کر دے، بے سکونوں کو اور بے چینوں کو چین اور سکون نصیب فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ زمین